نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے ان دنوں آپ کے سامنے 8 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں 7واں پروگرام میرا پیش کردہ غیر الہامی مذہب ڈائلیکٹیکل لبرلزم ہے، جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں اس کے 17 ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج اس کا 18واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے پیش کردہ غیر الہامی مذہب کے 15 ارکان ہیں، یعنی دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ 5 ارکان یہ ہوئے، اس کے علاوہ 6 ارکان یہ دوسرے ہیں: تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق، آزادی کی پہچان ہے۔ یہ 6 ارکان ہوئے۔ 6 اور 5 11 ارکان۔ اس کے علاوہ 4 ارکان اور ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ تو 11 کے بعد 12واں رکن آتا ہے جمہوری طرز انتخاب، ترقی کا نشان ہے۔ پھر 13واں آتا ہے لبرل طرز حکومت، ترقی کا نشان ہے۔ پھر 14واں آتا ہے متوازن معاشی نظام، ترقی کا نشان ہے۔ 14 ہو گئے۔ پھر 15واں رکن ہے ہمارے پاس لبرل جد و جہد میں ان سب کی جان ہے۔ یہ 15 ارکان ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس وقت 7واں رکن تعمیر آزادی کی پہچان ہے، یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تعمیر کیا چیز ہے اور وہ کس طرح کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتا چکا ہوں، یعنی میں اس کے 2 پارٹ، تعمیر آزادی کی پہچان ہے کہ 2 پارٹ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج اس کا 3را پارٹ ہے۔ تو عزیزان محترم، کرۂ ارض پر 257 کے قریب ریاستیں ہیں اس وقت، یعنی کہ 257 ممالک ہیں۔ دنیا کے 7 بر اعظم ہیں۔ بر اعظم ایشیا ہے، بر اعظم افریقہ ہے، بر اعظم یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، بر اعظم آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا۔ انٹارکٹیکا تو برف کا ایک بہت بڑا تودہ ہے، پہاڑ ہے، یا سمجھیں مطلب ہے پہاڑ، برف ہی برف ہے، وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے۔ تو باقی 6 بر اعظم ہی بچتے ہیں جہاں پر آبادی ہے، 2 ایشیا اور افریقہ، اور باقی 4 جو ہے وہ انگریزوں کے بر اعظم ہیں۔ تو ان 6 بر اعظموں میں 257 کے قریب ممالک ہیں اور 257 ریاستیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری ریاستیں، یہ سارے کے سارے ممالک انسان کے جذبہ تعمیر کی بدولت وجود میں آئے، اور ہر ریاست کے پاس اس کا اپنا آئین ہے۔ ریاستوں نے اپنے آئین تشکیل دیے ہیں، انہوں نے اپنے قوانین تشکیل دیے ہیں، انہوں نے اپنے مختلف ادارے بنائے ہیں ان ریاستوں نے، اور مختلف اداروں میں پھر انہوں نے افراد کو بھرتی کیا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بیوروکریٹ وہاں لگائے گئے ہیں۔ یہ سارے کام تعمیری کام ہیں، جی ہاں، اور مختلف اداروں کو مطلب ہے ان کی جو بناوٹ ہے، ان کی تعمیر ہے، یہ سارے کا سارا سلسلہ تعمیری ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کام جذبہ تعمیر کی بدولت ہوا ہے، یہ سب انسان کا جذبہ تعمیر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام کامیابیوں کے باوجود عزیزان محترم، انسان نے یہ بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اتنی ریاستیں ہیں اور اتنی ریاستوں کا ان کے قوانین ہیں، ان کے آئین ہیں، یہ سب کچھ انسان نے بنایا ہے۔ لیکن ان تمام کامیابیوں کے باوجود اگر انسان اپنے تعمیری کام مکمل کر چکا ہوتا، جی ہاں، اگر انسان اپنے تعمیری کام مکمل کر چکا ہوتا، بڑا کچھ کر لیا اس نے، 257 ممالک بنا لیے، ان کے آئین بنا لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن آج بھی روزانہ
ہزاروں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں بھوک سے، فاقہ کشی سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں کسان مکانوں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر چھلانگیں لگا کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں، دریائے گنگا میں چھلانگ لگا کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اور بہت سارے غریب ممالک ہیں جہاں انسان خودکشیاں کر رہے ہیں، بلند ترین عمارتوں پر چڑھ کر نیچے چھلانگ لگا دیتے ہیں، اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ فاقہ کشی سے، بھوک سے۔ اگر انسان اپنے تعمیری کام مکمل کر چکا ہوتا تو ادویات کے انتظار میں ہزاروں لوگ ہسپتالوں میں، اپنے گھروں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کے منہ میں نہ جاتے۔ عزیزان محترم، اگر انسان اپنے تعمیری کام مکمل کر چکا ہوتا تو کینسر، ہیموفیلیا، پولیا اور خسرہ پر کنٹرول ہو چکا ہوتا، اور ان امراض سے آج انسان موت کے منہ میں نہ جاتا، موت کے منہ میں نہ جاتا کوئی۔ عزیزان محترم، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر انسان اپنے تعمیری کام مکمل کر چکا ہوتا تو ٹریفک کا نظام بہتر ہو چکا ہوتا اور حادثات کی روک تھام ہو چکی ہوتی، اور آج روزانہ کی تعداد میں ہزاروں افراد موت کے منہ میں حادثات کی صورت میں نہ جاتے، اور دریاؤں کا کروڑوں کیوسک پانی سمندروں میں گر کر ضائع نہ ہوتا۔ اگر انسان اپنے تعمیری کام مکمل کر چکا ہوتا تو وسیع و عریض اور لک و دک صحرا آج آباد ہو چکے ہوتے۔ عزیزان محترم، اگر انسان اپنے تعمیری کام مکمل کر چکا ہوتا تو صاف اور جراثیم سے پاک پانی دنیا کے تمام انسانوں کو آج مہیا ہو چکا ہوتا، یا مہیا ہو رہا ہوتا انہیں۔ عزیزان محترم، اگر انسان اپنے تعمیری کام مکمل کر چکا ہوتا تو دنیا کی نصف کے قریب آبادی آج غربت کی لکیر کے قریب نہ ہوتی، آج غربت ختم ہو چکی ہوتی۔ اور اگر انسان سماجی تعمیر میں سب کچھ مکمل کر چکا ہوتا تو آج دنیا پرامن ہوتی، نظریاتی ہم آہنگی ہوتی دنیا میں، کوئی ملک آپس میں لڑ نہ رہا ہوتا، دنگا فساد نہ ہوتا، جھگڑے نہ ہوتے، رواداری ہوتی، بردباری ہوتی، برداشت کا جذبہ ہوتا لوگوں میں، اخوت و محبت ہوتی۔ لیکن لڑائی جھگڑے، جنگ و جدل جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں۔ کون سا ملک ہے جو دوسرے ملک کے ساتھ جنگ و جدل کی راہ پر نہیں چل رہا؟ امریکہ نے کہاں کہاں ٹانگیں اڑا رکھی ہیں، افغانستان میں اس نے ٹانگیں اڑا رکھی ہیں، فلسطین میں اس نے ٹانگیں اڑا رکھی ہیں، ادھر چائنا کے پاس اس نے ٹانگیں اڑا رکھی ہیں۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو آپس میں لڑ بھیڑ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے، رواداری نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، جنگ و جدل کا دور دورہ ہے، لڑائی جھگڑوں کا دور دورہ ہے۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ انسان ابھی تک اپنے تعمیری کام مکمل نہیں کر سکا۔ ایسے ہزاروں تعمیری کام ہیں جو باقی ہیں، جو انسان نے ابھی کرنے ہیں، اور انسان کی توجہ کے محتاج ہیں۔ وہ کام انسان کی توجہ اس سے مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں آپ سے بتاؤں کہ دنیا آباد اور شاد ہو سکتی ہے، پرسکون ہو سکتی ہے، لیکن انسان کے جذبہ تعمیر کی بدولت، انسان کے جذبہ تعمیر کے بغیر دنیا پرامن نہیں ہو سکتی، شاد اور آباد نہیں ہو سکتی، پرسکون نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان تعمیر میں دلچسپی نہیں لیتا یا اس کی دلچسپی سست پڑ جاتی ہے تو یاد رکھیں، انسان کے تا دیر زندہ رہنے کے امکانات کرۂ زمین پر کم سے کم ہو جائیں گے، اور انسان کرۂ ارض سے معدوم ہو جائے گا، اور روئے زمین پر کسی اور مخلوق کی حکومت قائم ہو جائے گی، جیسے ڈائنوسارز کی حکومت رہی، بیکٹیریا کی حکومت رہی ہے، وائرسز کی حکومت رہی ہے کرۂ ارض پر۔ عزیزان محترم، پس روئے زمین پر جو بھی انسان موجود ہے، مادی اور سماجی تعمیر اس پر لازم ہے، یعنی مسٹ ہے۔ اگر وہ مادی اور سماجی تعمیر نہیں کرتا وہ لبرل نہیں ہے۔ صرف ایسا شخص ہی لبرل کہلا سکتا ہے جو کچھ نہ کچھ تعمیر کر رہا ہے، جو کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، پلاسٹک، مٹی، دھاگا، چمڑا، اینٹوں اور دیگر بہت ساری چیزوں کے حصوں کو باہم جوڑ کر ان کو ملا کر
فرنیچر بنایا جا سکتا ہے، لوہے کا سامان بنایا جا سکتا ہے، بھاری مشینری بنائی جا سکتی ہے، پلاسٹک کی اشیاء بنائی جا سکتی ہیں، مٹی کے برتن بنائے جا سکتے ہیں، ہوجری کا سامان بنایا جا سکتا ہے، جوتے، مکانات، عمارتیں، پلازے، ہسپتال، سڑکیں، ریلوے اسٹیشن، بندرگاہیں وغیرہ، یہ سارے کے سارے تعمیری کام ہیں جو انسان کر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو شخص بھی تعمیری کام نہیں کر رہا، اس قسم کے کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہا، حصہ اپنا نہیں ڈال رہا، وہ انسان کو، نہ صرف انسان کو بلکہ اپنے آپ کو، بلکہ پوری دنیا کو تنزل کی طرف لے جا رہا ہے، تنزل کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ خود بھی موت کے منہ میں جا رہا ہے اور دوسروں کو بھی موت کے منہ میں لے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، ایسا شخص لبرل نہیں کہلا سکتا، لبرل نہیں کہلا سکتا، لبرل نہیں کہلا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔